اتنا سخت تو مجھے چودھری دلاور کے چمچوں نے بھی نہیں باندھا تھا، لیکن اب مجھے یہ 1 گھنٹہ اسی قسم پرسی اور بے بسی کے عالم میں گزارنا تھا۔ اس رات کا تجربہ بھی نوعیت کے اعتبار سے منفرد تھا، سوائے ان کے جو میری زبان پر اعتبار کرتے تھے۔ کوئی یہ نہ مانتا کہ میں نے یہ رات کہاں اور کیسے گزاری، نہ کوئی اس بات کا گواہ تھا کہ مجھے اغوا کر کے کیسے لے جایا گیا تھا، اور نہ اس بات کا شاہد تھا کہ چودھری دلاور سے میری کیا بات ہوئی تھی اور کس ماحول میں ہوئی تھی۔ میں پھر اسی ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جاتا تو یہ بھی ثابت نہ ہوتا کہ میں کمرے سے گیا تھا۔ میں پولیس کو رپورٹ کرتا تو پولیس میری رہنمائی میں ملتان روڈ کی اس کوٹھی تک جاتی، لیکن وہاں کون ملتا جو میری کہانی کو سچ مانتا؟ اگر مجھے اس ٹرک کا نمبر یاد ہوتا جس میں قالین لے جایا گیا تھا اور پولیس اسے ڈھونڈ نکالتی، تو وہ ڈرائیور اور کلینر کب تسلیم کرتے کہ قالین میں کوئی آدمی بھی تھا؟ وہاں لیٹے لیٹے میں نے یہ بھی سوچا کہ مدری والے ٹیکسی ڈرائیور کے مجھ سے 1 رات پہلے کے واقعات کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی۔ شاید ابھی خود اسے بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے ساتھ آنے والے 2 چمچے نہر میں ڈوب مرے ہیں۔ فمانچو یعنی منشی کے اور سلامت شاہ کے حشر کا حوالہ اسے دھمکی کے طور پر ضرور دیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامت شاہ کی لاش دریافت ہو چکی ہے اور یہ خبر بھی پھیل گئی ہے، یا مدری والے کو علم ہے کہ میں لاش دیکھ چکا ہوں، مگر اسے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ شاید وہ بھی یہی دیکھنے گیا ہو کہ لاش موجود ہے یا غائب ہو گئی، اور اس نے میرا سامان غائب پایا ہو تو سمجھ گیا ہو کہ میں آیا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ کوارٹر میں داخل ہونے والا لاش دریافت نہ کرے۔ میں خیالات کی رو میں بہتا جا رہا تھا کہ کوئی چیز دڑم سے مجھ پر گری۔ اگر میں بندھا ہوا نہ ہوتا تو اچھل پڑتا، اور میرا منہ بند نہ ہوتا تو میرے حلق سے کوئی صدائے احتجاج بھی بلند ہوتی، اسی طرح جیسے مجھ سے ٹکرا کے سجدہ ریز ہو جانے والے نے بلند کی تھی۔ وہ ہوٹل کا ہی کوئی ملازم تھا جو ہاتھ پر چائے کی ٹرے اٹھائے نہ جانے کس کو بیڈ ٹی پہنچانے کے لیے شارٹ کٹ سے کہیں جا رہا تھا۔ ٹھوکر لگتے ہی ٹرے اس کے ہاتھ سے اڑ گئی اور برتن ایک چھناکے سے بکھر گئے، چمچے، کپ اور پرچ زمین پر پھسل گئے۔ ایک کپ میرے سر میں لگا، چائے دانی مجھ سے چند فٹ دور اوندھی ہو گئی، اور میرے نتھنوں میں مہکتی چائے کی دل نواز خوشبو آئی۔ یا میرے مولا! گرنے والے نے سنبھل کے کہا اور مجھے غور سے دیکھا، پھر اس نے زور سے ہو کی۔ اگر رات کا اندھیرا ہوتا تو یہ ہو ایک چیخ بن جاتی۔ وہ سمجھتا کہ اس کی راہ میں کوئی لاش حائل ہو گئی ہے، لیکن میں دیدے کھولے اسے پیٹر پیٹر دیکھ رہا تھا۔ او بھائی صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہکلا کے بولا۔ پھر اسے اپنے احمقانہ سوال کا احساس ہوا۔ میرا مطبل ہے جناب، یہاں کیوں پڑے ہیں؟ کس نے باندھ کے ڈالا ہے آپ کو؟ بدحواسی کے باعث تمام سوال اس کے لبوں تک آ گئے تھے، اور اسے یہ خیال نہیں رہا تھا کہ میں جواب دے ہی نہیں سکتا۔ بقول شاعر، وہاں لب پہ لاکھ لاکھ سخنے اضطراب میں، یہاں ایک خاموشی میری سب کے جواب میں۔ اس کا ہاتھ رسیوں کی طرف بڑھا، پھر میرے منہ کی طرف۔ کپڑا نکلتے ہی میں نے تیسری بار سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے بہت مناسب گواہ فراہم کیا۔ بس تھینک یو، میں نے کہا۔ کون ہو تم؟ ابھی رسیاں مت کھولو۔ جی میں ویٹر ہوں سر، عبدل، اس نے میرے تہمکانہ لہجے سے مروب ہو کے کہا۔ اچھا عبدل، شور مچانے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ جاؤ اپنے مینیجر صاحب کو خاموشی سے بلا لو، فوراً۔ کسی اور نے دیکھا تو ہوٹل کی بدنامی ہوگی۔ میں اس ہوٹل میں مقیم ہوں، اور کاؤنٹر کلرک سے کہو مسٹر محسن رضا کو ساتھ لے آئے۔ یس سر۔ حواس گم کردہ عبدل نے دوڑ لگائی اور چند منٹ میں مینیجر کے ساتھ آ پہنچا۔ یہ وہی مینیجر تھا جس سے میں نے گزشتہ رات کافی دیر سے آنے کی شکایت کی تھی۔ آپ؟ یہ کیا معاملہ ہے سر؟ مینیجر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ دیکھو عبدل، کوئی آ تو نہیں رہا ہے؟ آخر آپ بندے رہنے پر کیوں مصر ہیں سر؟ میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، میں نے برہمی سے کہا۔ اب تم میری رسیاں کھول سکتے ہو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تمہیں کیا، میں پولیس کو بتاؤں گا، وہ خود معلوم کر لیں گے۔ او گاڈ! مینیجر نے مزید پریشان ہو کے کہا۔ عبدل ایڈیٹ، صاحب کی رسیاں کھولو۔ ابھی وہ دونوں رسیاں کھول ہی رہے تھے کہ محسن اور کاؤنٹر کلرک آ پہنچے۔ مسٹر سکندر بخت، محسن نے چلا کے کہا۔ یہ کیا؟ پلیز ذرا آہستہ، مینیجر نے کہا۔ مہمان جاگ چکے ہیں، کوئی آ جائے گا۔ او گاڈ! اس نے آخری گانٹھ محسن کے ساتھ مل کر کھولی۔ آئیے میرے آفس میں، وہاں بتائیے مجھے کہ بات کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس کی ضرورت محسوس ہوگی تو میں خود طلب کر لوں گا، مگر پہلے مجھے یہ پولیس کیس ہے، محسن رضا نے چراغ پا ہو کے کہا۔ مسٹر سکندر بخت رات کو مجھ سے ملنے آئے تھے، یہ کلرک جانتا ہے۔ انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا اور کہا تھا کہ بل میرے کمرے میں بھجوا دیا جائے۔ اس آخری بات پر کلرک کا رنگ فک ہو گیا۔ یس سر، مجھے سب معلوم ہے، لیکن اندر چل کے پلیز، یہ گڈ ول کا معاملہ ہے۔ ہوٹل کی بدنامی ہوتی ہے اگر کوئی اسکینڈل بنے۔
میں آپ کو پوری طرح مطمئن کروں گا، جیسے آپ چاہیں گے۔ مینیجر نے کہا، میں آپ سے پوری طرح تعاون کروں گا، آپ مجھ سے تعاون کیجیے۔ یہ شرفا کا ہوٹل ہے۔ آئی ایم ویری سوری، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 2 منٹ بعد ہم مینیجر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں شیشے کا بہت زیادہ استعمال ہوا تھا، چنانچہ اندر کی آواز باہر سنائی نہ دیتی تھی۔ عبدل کو کافی اور سینڈوچ لانے کا حکم دے کر اس نے کلرک سے کہا کہ وہ کاؤنٹر سنبھالے اور ہم سے مخاطب ہوا۔ یس سر، اب بتائیے آپ کے ساتھ یہ ذاتی کس نے کی؟ مینیجر، میں نے کہا، شاید تمہیں یاد ہوگا کہ میں تمہارے پاس ایک شکایت لے کر آیا تھا۔ یس، کافی آنے میں کچھ تاخیر کا مسئلہ تھا، اس نے کہا، مگر کافی آ گئی تھی؟ یس، کافی آ گئی تھی۔ اس کافی کا ذائقہ بہت عجیب تھا، میں نے کہا، بالکل جوشاندے کی طرح۔ جوشاندہ پیا ہے کبھی؟ یس سر، مگر ہم تو بہترین کافی استعمال کرتے ہیں، میکسویل ہاؤس۔ ہاں، آپ لوگوں کی کافی ہمیشہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ کل اس کے بد ذائقہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی، میں نے اطمینان سے کہا۔ مینیجر اچھل پڑا۔ بے ہوشی کی دوا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ ہاں، میں نے میز پر ہاتھ مارا، مجھے کافی میں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی۔ تم چیلنج کرتے ہو تو میں ابھی پولیس کو رپورٹ کرتا ہوں، وہ مجھے میو ہاسپٹل بھیج دیں گے، وہاں میرے معدے میں موجود غذا کا کیمیائی تجزیہ ہوگا تو یہ ثابت ہو جائے گا۔ نو سر، مینیجر نے بوکھلا کے کہا، میں قطعی چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میرا مطلب تھا یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر، میں ابھی پوچھتا ہوں، آپ آگے بتائیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مجھے کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ مسٹر محسن رضا آ گئے ہیں، اس نے خود مسٹر محسن رضا کو چابیاں دی ہیں۔ چنانچہ میں اوپر گیا اور کمرے میں جا کے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا، میرا مطلب ہے مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ میں رات کو 11 بجے آیا تھا تو کاؤنٹر کلرک نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی، وہ میرے ساتھ کمرے تک گیا بھی تھا، مگر میرا نقصان کوئی نہیں ہوا تھا اور چابیاں بھی موجود تھیں، اس لیے میں نے شکایت نہیں کی۔ محسن نے کہا، وہ بیچارہ معمولی کلرک ہے، مگر یہ اصولاً غلط ہے۔ مینیجر نے ایک بٹن دبایا اور کاؤنٹر کلرک کو انٹرکام پر بات کر کے طلب کیا۔ دیکھیں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا ہوا، لیکن فرض کیجئے وہ چابیوں کے پرنٹ لے گئے، یا فرض کیجئے وہ ٹائم بم لگا جاتے، آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے تھی۔ فرض کرنے کی بات چھوڑو، میں نے کہا، جو ہوا ہے اس کی بات کرو۔ کمرے میں 2 افراد موجود تھے، وہ مجھے ایک قالین میں لپیٹ کر باہر لے گئے۔ میں نہیں جانتا وہ کون لوگ تھے، مگر کاؤنٹر کلرک نے ان کو یقیناً دیکھا ہوگا۔ ایک قالین جس میں سالم آدمی لپٹا ہوا ہو معمولی سا پارسل نہیں ہوتا کہ کوئی جیب میں ڈال کے گزر جائے۔ مینیجر نے پھر انٹرکام کا بٹن دبایا۔ یو باسٹرڈ، میں تمہیں برطرف نہیں کروں گا، گولی مار دوں گا، ابھی تک آئے نہیں تم؟ باہر ایک ٹرک تھا، میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ قالین ٹرک میں رکھا گیا اور ٹرک مجھے لے گیا، معلوم نہیں کہاں۔ اس وقت تک مجھے کچھ ہوش تھا۔ دوبارہ ہوش میں آنے پر میں نے دیکھا کہ میں ہوٹل کے باغیچے میں لیٹا ہوں۔ میری جیب میں 10,000 روپے تھے جو اب نہیں ہیں، علاوہ رسٹ واچ کے اور کچھ رقم کے جو پرس میں تھی، تقریباً 50-60 روپے۔ مجھے شک ہے کہ اس ڈکیتی میں وہ ویٹر شامل ہے جس نے مجھے 24 نمبر ٹیبل پر سرو کیا تھا۔ کیا؟ مینیجر ایک دم اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ میرے آخری جملے کا اثر بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں ہوا تھا۔ 24، یس، مجھے یاد ہے آپ نے 24 نمبر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ او گاڈ، یہ سب کیا ہے؟ وہ تو غائب ہے، بالکل غائب ہے۔ کاؤنٹر کلرک مجرموں کی طرح اندر داخل ہوا اور سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت عبدل کافی اور سینڈوچ لے کر اندر آیا۔ غائب ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ عبدل 24 نمبر ٹیبل پر رات کون تھا؟ مطلب یہ کہ وہ اس واقعے کے فوراً بعد غائب ہو گیا، بغیر بتائے کہیں چلا گیا۔ مینیجر نے سر تھام کے کہا، تم جاؤ۔ اس نے عبدل کو اشارہ کیا، پھر وہ کلرک پر برس پڑا۔ گدھے، نالائق، آدمی کو دیکھے بغیر چابی تھما دی، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ کون تھے وہ؟ ہوٹل میں ڈکیتی، مائی گوڈنس، کسی بھی مہمان کے کمرے میں جو چاہے گا گھس جائے گا، میرا خیال ہے اس کا قصور نہیں۔ محسن نے کہا، اس وقت رش تھا، میں کل ہی آیا ہوں، یہ مجھے پہچانتا نہیں۔ کاؤنٹر کلرک نے شکر گزار ہو کے محسن رضا کو دیکھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا سر، اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ، تمہارے سامنے سے کوئی قالین لے کر گزرا تھا، لپٹا ہوا قالین؟ مینیجر نے کہا۔ کاؤنٹر کلرک بولا، ایک صاحب صبح آئے تھے، دوپہر کو شاپنگ کے لیے گئے تو کارپیٹ خرید کے لائے تھے، اوپر کمرہ نمبر 310 میں پہنچایا تھا، وہ رات کو کمرہ خالی کر گئے، جاتے وقت قالین بھی لے گئے تھے۔ 4 افراد نے اٹھا رکھا تھا، 2 کسی ٹرک کے ڈرائیور اور کلینر تھے، چہرہ میں نے نہیں دیکھا، قالین کے دوسری طرف تھا۔ میری کہانی واقعات کی شہادت اور گواہوں کی موجودگی سے درست ثابت ہو رہی تھی۔ اچھا، تم جاؤ، مینیجر نے کاؤنٹر کلرک سے کہا۔ اس بار صاحب کے کہنے پر معاف کر رہا ہوں، اور ذرا چوکیدار کو بلاؤ اور دیکھو وہ شریف کہاں ہے۔
जो रात को 24 नंबर टेबल पर था, उसका कुछ पता चला? किसी को उसके घर भेजो। बाद में चौकीदार ने भी तस्दीक कर दी कि एक ट्रक में खासा बड़ा लिपटा हुआ कालीन ले जाया गया था। ट्रक का नंबर वगैरह नोट करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो वेटर जिसका नाम शरीफ था बदस्तूर गायब था, और हैरानी की बात यह थी कि जब वो किसी को कुछ बताए बगैर गया था तो किसी ने उसको जाते हुए भी नहीं देखा था। उसके यूं चले जाने से सर्विस में खलल पड़ा था तो मैनेजर बरहम हुआ था और उसने सबसे पूछा था, लेकिन किसी को कुछ मालूम होता तो बताता। ना उसका कोई मेहमान आया था ना पैगाम, और आता भी तो वो इतना गैर जिम्मेदार बहरहाल नहीं था कि ड्यूटी पर लानत बेच के चल पड़ता। मैंने मैनेजर को मशवरा दिया कि बाहर की बजाय शरीफ वेटर को उसके कमरे में तलाश किया जाए, और अगर कमरा नंबर 310 खाली है तो उसके बाथरूम में भी झांक लिया जाए। मैनेजर ने तशवीश से मेरी तजवीज़ पर गौर किया। एक बार फिर काउंटर क्लर्क को तलब किया और उसे मुकम्मल राजदारी के साथ कमरा नंबर 310 का जायजा लेने का और फिर खामोशी से रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। मुझे भी अब दाल में काला नजर आने लगा है। वो जो आपको ले गए थे, उन्होंने वेटर शरीफ की वर्दी पहन ली, फिर कॉफी में दवा मिलाई, अपने कालीन में आपको लपेटा, और मगर सवाल ये है सर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने कॉफी के साथ सैंडविच आगे बढ़ाए। क्या अब भी शक की गुंजाइश है? मैंने कहा। वो मुझे लूटना चाहते थे। लूटने का ये तरीका बहुत अजीब और जरा मुश्किल है। खुदा न खास्ता आपके कोई दुश्मन तो नहीं थे? वो बोला, दुश्मन होते तो मुझे जिंदा छोड़ते। मैंने कहा, मैं ना किसी कबीले का सरदार हूँ, ना सियासी तौर पर, ना बदमाश। मेरा दुश्मन कौन होगा? ये सिर्फ डकैती की मुनज़्ज़म वारदात थी। उन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत काम किया। शायद उनका तरीका वारदात ही ये होगा। ये केस बहुत संगीन है और पुलिस को नहीं, स्पेशल पुलिस को इसकी तहकीकात करना चाहिए। आदमी खता का पुतला है। कौन जाने वेटर शरीफ या कोई और उनसे मिल गया हो। लालच बुरी बला है, उमूमन घर के बेदी लंका डालते हैं। मैनेजर ने बड़े इसरार से नफी में सर हिलाया। वेटर शरीफ वाकई शरीफ है, पुराना आदमी है, और हम आदमी देख कर रखते हैं। होटल के हमले का कोई रुकन ये जुर्रत नहीं कर सकता। पुलिस खुद मालूम कर लेगी। मैंने बेपरवाही से कहा, बाज औकात अंदाजे गलत हो जाते हैं। देखिए यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैनेजर ने जल्दी से कहा, पुलिस इस मसले को हल नहीं कर सकती। आपके लिए और मेरे लिए मजीद परेशानी का बायस बन सकती है। वो बदमाश तो गए, पुलिस उन्हें कहाँ तलाश कर सकेगी? आप तो जानते हैं पुलिस वाले कितने बदनाम हैं, खुद मुजरिमों की सरपरस्ती करते हैं। बफर्ज महाल पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तब भी माल कहाँ बरामद होगा, और हुआ भी तो आपको कहाँ मिलेगा? नो सर, मैं जाती तौर पर इसके हक में नहीं कि पुलिस को रिपोर्ट की जाए। वो तो शरीफ वेटर को ही नहीं, काउंटर क्लर्क को भी पकड़ कर ले जाएंगे। बेचारा मामूली क्लर्क है और पुलिस तो आदमी उठाती है। वो मुझे भी ले जाएंगे, बावर्ची खाने वालों को भी उठा लेंगे। जितने आदमी पकड़े जाएंगे उतना ही उनका फायदा है। होगा कुछ नहीं, वो सबको हस्बे हैसियत जूते मार के और पैसे लेकर छोड़ देंगे और केस दाखिले दफ्तर कर देंगे। मगर इस पकड़ दकड़ में होटल की कितनी बदनामी होगी, और मालिक को इल्म होगा तो आताब मुझ पर नाजिल होगा। आप अगर इत्तफाक करें तो मेरी एक तजवीज़ है। बाहमी मफाद की बात है, मैं आपका सब नुकसान पूरा कर देता हूँ। कितनी रकम थी? 10,000। रस्ट वाच और पर्स की रकम मिला के मजीद 1,000, कुल 11,000। अगर मैं चेक पेश कर दूं और जो परेशानी मुझे उठाना पड़ी, लाकानूनियत, गुंडागर्दी और बदनज़मी के बायस, मैंने मेज़ पर हाथ मारा। मैं इस पर माफ़ी का दरख्वास्तगार हूँ और बेहद शर्मिंदा हूँ। बस बातें यहीं ख़त्म कीजिए। मैनेजर ने कहा, आपके क़यामत आम के तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मे। जब तक आपका दिल चाहे रहिए, मैं आपको दूसरा बेहतर कमरा दे देता हूँ। यही तो मुसीबत है। मैंने गोया उसकी मजबूरी के सामने हथियार डालते हुए कहा, आप जैसे लोग बदनामी के खौफ से पुलिस केस नहीं बनने देते और बदमाश इस कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं। अब किसी और होटल में चले गए होंगे। पाकिस्तान में 1,000 होटल तो होंगे, सब में वारदात करेंगे, खबर एक भी नहीं आएगी। सब कहेंगे आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो तो ठीक है सर, लेकिन हमारी मजबूरी भी देखिए। सारा कारोबार मुतासिर होता है, और फिर ये अखबारात वाले जो सिर्फ सनसनीखेज खबरें छापते हैं। खैर, मैं चेक पेश करता हूँ। उसने खट से दरवाज़ा खोल के चेक बुक निकाली और 11,000 की रकम का चेक बना के मुझे पेश किया, जिसे मैंने मोहसिन की तरफ देखकर बादले नखास्ता और कदरे तामुल के साथ कबूल किया। मैनेजर हमारा बहुत एहसानमंद भी हुआ, मगर मैं जानता था कि इतनी बड़ी वारदात पर अपनी समझ बूझ के बायस पर्दा डाल देने का इनाम वो मालिक से वसूल करेगा, और मालिक उसकी मामला फहमी और तदब्बुर का मजीद कायल हो जाएगा कि 11,000 में होटल की साख बचा ली। मैंने चेक जेब में रखा ही था कि काउंटर क्लर्क यूं कमरे में आया जैसे उसके ताक़ुब में बूत हो। बमुश्किल तमाम उसने बताया कि वेटर शरीफ वाकई कमरा नंबर 310 के बाथरूम में सो रहा है, बेहोश पड़ा है या वफात पा चुका है। वर्दी ऊपर लटक रही है, खुद नीचे लेटा है।
ویٹر شریف صرف بے ہوش تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ کمرہ نمبر 310 میں رہنے والوں نے اسے طلب کیا تھا۔ معلوم نہیں انہیں نام کس نے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ 24 نمبر ٹیبل پر سروس کر رہا ہے، تو اسے کہا گیا کہ بل کی رقم کمرے سے ملے گی۔ وہ لوگ کھانا کھا کے اٹھے ہی تھے، چنانچہ شریف 2 منٹ بعد ان کے کمرے میں جا پہنچا۔ انہوں نے 100 کا نوٹ دیا اور پھر کہا کافی لاؤ۔ اس نے کہا کہ 24 نمبر ٹیبل پر جو صاحب کھانا کھا رہے ہیں ان کو کافی پہنچ جاتے ہی وہ روم سروس سے کافی کے لیے کہہ دے گا اور بل کے باقی رقم بھی بھجوا دے گا۔ اتنا سنتے ہی ان میں سے ایک نے شریف کو دبوچ کر بے قابو کر دیا اور فرش پر لٹا دیا۔ دوسرا اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ پہلے نے شریف کا منہ دبا رکھا تھا کہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ دوسرے نے جیب سے انجیکشن سرنج نکال کے شریف کا بایاں بازو دبا لیا اور اس کی نس میں کوئی انجیکشن لگا دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آیا تو باتھ روم میں تھا۔ اس کی وردی اوپر ٹنگی ہوئی تھی اور کمال یہ کہ اس میں وہ 100 کا نوٹ بھی تھا۔ ویٹر شریف یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ یہ غیر شریفانہ سلوک کیوں کیا گیا، اور مینیجر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ باورچی خانے میں یا ہال میں کسی نے ویٹر کی صورت پر غور کیوں نہیں کیا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے شریف سے ایک سوال کیا اور شریف نے تسلیم کیا کہ ان میں سے ایک اپنے قد و قامت اور رنگ کے اعتبار سے شریف جیسا تھا۔ اس کی مونچھیں بھی ویسی ہی تھی۔ یہ بات مینیجر اپنے تجربے کے باعث جانتا تھا کہ رش کے اوقات میں کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ سب کے ہاتھ پر ٹرے اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ پورا چہرہ نظر بھی نہیں آتا، اور بالکل ایک جیسی وردی میں اسی قد و قامت اور رنگ کا آدمی آ جائے تو غور سے صورت دیکھے بغیر کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ رات کے کھانے کے دوران جب ہال بھرا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے اور ویٹر مصروف تھے، کمرہ نمبر 310 والے میرے قریب ہی بیٹھے رہے، چنانچہ انہیں بھی شریف ویٹر نے ہی سرو کیا۔ میں اپنے خیالات میں اتنا منہمک تھا کہ میں نے کسی پر توجہ نہیں دی، میرا مطلب ہے سوائے ان چہروں کے جو توجہ کے مستحق تھے۔ کافی دیر میں آنے کا سبب یہی تھا کہ ویٹر تبدیل ہوا۔ پھر اس جعلی ویٹر نے کافی میں دوا ملائی اور میری عدم موجودگی میں کافی میز پر رکھ کے چلا گیا۔ وہ اسی انتظار میں رہا کہ میں تاخیر کی شکایت کرنے اٹھوں تو وہ ٹرے رکھ جائے۔ اس نے 10 منٹ کے لیے شریف کی وردی استعمال کی، پھر واپس اپنے کمرے میں جا کے لباس بدلا اور شریف کی وردی وہیں باتھ روم میں رہ گئی۔ انہوں نے شریف کو بھی باتھ روم میں پہنچایا اور میرے کمرے میں جا پہنچے۔ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد وہ یقیناً اپنے کمرے میں اٹھا کے لے گئے ہوں گے، جہاں انہوں نے دن میں ایک قالین لا کے رکھ دیا تھا۔ اپنے کمرے سے سامان اور قالین اٹھا کے وہ کمرہ خالی کر گئے، اور جس نے چارج لیا اس نے کمرے پر ایک نگاہ ڈال کے کمرہ مکفل کر دیا۔ جب کاؤنٹر کلرک نے مجھے بتایا کہ کمرہ چودھری دلاور کے نام سے بک کرایا گیا تھا تو مجھے فوراً ایک خیال آیا، لیکن میں نے بات کو زبان تک آنے سے پہلے روک لیا۔ جب اس تمام بک بک جگ جگ سے فارغ ہو کے ہم کمرے میں پہنچے تو صبح کے پورے 8 بج رہے تھے۔ مینیجر نے اپنے طور پر تمام معاملات ٹھیک کر لیے تھے اور بہت مطمئن تھا۔ فردن فردن اس نے عبدل کو، شریف کو اور کاؤنٹر کلرک کو بھی سمجھا دیا کہ انہوں نے کسی سے کوئی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بات وہ خود بھی سمجھتے تھے، چنانچہ مینیجر کے لیے تشویش کی کوئی بات نہ رہی تھی۔ واہ بھائی برادر نسبتی! محسن نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی ایک زبردست کہا اور دپ مار کے کہا، اب ٹھاٹھ سے رہو عمر بھر سالار اعظم۔ میں نے کہا، عقل مندوں نے کہا ہے لالچ بری بلا ہے، سامان اٹھائیے اور خیریت سے نکل جائیے۔ کیوں؟ محسن نے حیرانی سے کہا، ہم نے کوئی دھوکے بازی نہیں کی۔ اس ہوٹل میں تجھے جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اس کا معاوضہ 11,000 کچھ نہیں۔ یہ بات نہیں۔ میں نے کہا، تجھے کچھ اندازہ ہے کہ شریف کی وردی پہننے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی مندری والا؟ تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تجھے کیسے معلوم؟ محسن نے کہا، آخر وہ میرے سامنے آنے سے کیوں گریز کر رہا تھا؟ میں نے کہا، اسے ڈر تھا کہ کہیں میں اسے شناخت نہ کر لوں، اور یہ ڈر صرف ایک ہی شخص کو ہو سکتا تھا جسے میں 3 دفعہ دیکھ چکا تھا۔